عالم دین ایک شیخ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئی، اللہ کے ولی تھی، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی، تو بیعت کر چکے نا، تو کہا کہ حضور مجھے ایک نصیحت فرمائیں۔ کیا فرمائیں؟ نصیحت فرمائیں کوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ سے اتنا پیار ضرور کرنا جتنا کہ 2 سے 3 سال کا بچہ اپنی ماں سے کرتا ہے۔ پتہ نہیں آپ یہ جملہ سمجھے ہیں کہ نہیں، اگر سمجھ گئے تو پھر آپ جو بھی نہیں بولے وہ بھی بولے۔ یہ اتنا بڑا جملہ ہے نا کہ اگر اس کو کھولوں گا تو انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ شیخ کے مرید ہونے کے بعد عالم دین ہے، اور عالم اتنی جلدی کسی شیخ کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتا، وہ سارے شریعت کی پابندیوں کو دیکھتا ہے کہ وہ رمز ہے کہ نہیں، پھر جا کے کسی کا بیعت ہوتا ہے۔ تو جب بیعت کر لی نا تو فرمایا مجھے نصیحت فرمائے۔ انہوں نے کہا اتنا پیار اپنے رب سے ضرور کرو جتنا کہ 2 سے 3 سال کا بچہ اپنی ماں سے کیا کرتا ہے۔ تو حیران ہوئے، کہہ رہے کہ میں علم رکھتا ہوں، ایک عالم ہوں، چاہیے تو یہ تھا کوئی علمی نصیحت کرتے، یہ کیا بات ہوئی؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک مثال سے یہ بات سمجھاتا ہوں۔ ایک دفعہ سب کی صدائے محبت سے میرے لیے نہیں کہنا، رب کی پاکی بیان کرنی ہے، اللہ تمہیں پاک فرما دے۔ کیا فرمایا؟ وہ عالم دین کہنے لگے کہ صوفیاء نے بڑی خوبصورت بات یہاں پہ لکھی ہے۔ اس عالم دین سے شیخ نے کہا کہ تو ایک کمرے میں داخل ہو، ایک بچہ، یعنی ایک بچہ جو ایک کمرہ سجا ہو، اس میں 100 خواتین موجود ہو، 100 خواتین موجود ہو، ان کا ایک جیسا لباس ہو، ان کے ہاتھوں میں ایک جیسے کھلونے ہوں، ان کے رنگ ایک جیسا ہو، رنگ روپ ایک طرح کا ہو، ہاتھوں میں کھلونے ایک جیسے ہوں، کپڑا ایک جیسا ہو، سر پہ دوپٹہ ایک جیسا ہو، 100 خواتین ایک کمرے میں بیٹھی ہیں۔ تو وہ 3 سال کے بچے کو اس کمرے کی طرف روانہ کیا جائے تو وہ جو ہی کمرے میں داخل ہوگا، وہ حسین عورتیں جب اس بچے کو دیکھیں گی، کوئی اپنے کھلونوں کو ہلائے گی کہ یہ بچہ میری طرف آئے، وہ کبھی ایک کی طرف جاتا ہے تو کبھی اس سے ہاتھ کو جھٹک لیتا ہے، دوسری کی جانب جاتا ہے، وہ ہر عورت کو دیکھتا ہے، کپڑے ایک جیسے ہیں، رنگ ایک جیسا ہے، ہاتھوں میں کھلونے ایک جیسے ہیں، لیکن وہ بچہ کسی ایک کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ صوفیاء فرماتے ہیں جملہ دل کی تختیوں پہ نکل لینا اور سبحان اللہ سے جو ہے وہ یہ قرض ہوگا آپ پہ، آپ نے اللہ کی پاکی بیان کیے بغیر نہیں رہنا۔ جملہ یہ ہے کہ وہ ہر عورت کے پاس جا کر اپنے ہاتھ کو جھٹک لیتا ہے۔ کسی نے کہا ایسا کیوں کرتا ہے، اس بچے کا یہ کام کیسا ہے؟ کپڑے ایک جیسے، ہاتھوں میں کھلونے ایک جیسے، ہر عورت اس بچے کو اپنی طرف بلاتی ہے، لیکن ہاتھ کو جھٹکتا ہے۔ اس بچے نے ان 100 میں سے 99 کے ہاتھوں کو جھٹک دیا اور ماں کو لپٹ کر وہ 99 عورتوں کے ہاتھوں کو، ان کے جسموں کو جھٹک دیتا ہے، ماں سے لپٹ جاتا ہے۔ یہ درس ملتا ہے کہ جو پیار ان 99 اور 100 عورتوں میں سے ایک ماں دے سکتی ہے وہ باقی کوئی نہیں دے سکتا۔ تو اصل پیار جو ماں کی ممتا کا ہے وہ 3 سال کا بچہ بھی اسے تلاش کرتا ہے کہ چاہے کھلونے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، کپڑے اعلیٰ سے اعلیٰ ہیں، حسن اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، لیکن جو محبت ماں کے سینے میں ہے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو صوفیاء فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا خالص بندہ ہوتا ہے، رب اور رسول سے پیار کرنے والا ہوتا ہے، وہ دنیا کی لذتوں کو، وہ بینک بیلنس سے اپنا آپ کو چھٹکا دیتا ہے، اپنا ہاتھ جھٹک لیتا ہے اور رب رحمان کی بارگاہ میں اپنے آپ کو لکھوا لیتا ہے اور رب کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، اپنے سجدوں کو، اپنی پیشانیوں کو سجدے میں رکھتا ہے کہ جو پیار رب دیتا ہے وہ دنیا کی کوئی دولت نہیں دے سکتی۔ اور پھر یہاں پر صوفیاء کرام مصنوی کے اندر مولانا روم لکھتے ہیں کہ ہر کجا آبے روا سبزہ شبد، یہ صوفیاء کا تنظر انداز ہے۔ اب تو اس کا فارسی کا دور نہیں رہا نا، تو مولانا روم نے یہ درس لیا تھا۔ کیا درس تھا؟ اس کو سنیں اور اپنے سینے میں درد محسوس کریں۔ صوفیاء فرماتے ہیں کہ ہر کجا آبے روا سبزہ شبد، اور ہر کجا اشک روا رحمت شبد۔
مولانا روم مسانی کے اندر لکھتے ہیں کہ جہاں پانی بہتا رہتا ہے وہاں سبزہ آ جایا کرتا ہے. جہاں سے پانی گزرتا ہے نا وہاں سبزہ اگ جاتا ہے. یہ صوفیاء نے مثال دی ہے. توجہ ادھر رکھیں, توجہ آپ نے بھٹکانی نہیں ہے, آپ کی توجہ کامل ہونی چاہیے. ایک دفعہ یہ میرے ساتھ مل کے پڑھے نا تو بس دوبارہ ہو جائے گا کہ ہر کجا آبِ روا سبزہ شود, کہ جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگ جایا کرتا ہے. اور ہر کجا اشک روا رحمت شود. مولانا روم یہاں بات یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگ جاتا ہے, اور جہاں پر آنسو بہتے ہیں وہاں میرے رب کی رحمتیں قربان ہو جاتی ہیں. جہاں پانی بہتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے, اور جس کے آنسوؤں سے لڑی جاری ہو جائے خطرات کی وہاں میرے رب کی رحمتیں قربان ہو جایا کرتی ہیں. یہ صوفیاء کرام نے درس دیا ہے کہ رب کے حضور اپنے آپ کو جھکا دو. اور بلکہ اس کا خوبصورت حدیث پاک پیش کر رہا ہوں. امام ترمذی نے اسے ترمذی کے اندر روایت کیا ہے. صحاح ستہ کی معتبر ترین کتاب ہے ترمذی کہ اللہ کا خوف اور ڈر کیا چیز ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یلج النار من بقى من خشیۃ اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع. میرے کریم آقا نے فرمایا جو شخص خوف خدا سے اللہ کے ڈر سے روتا رہتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا. فرمایا جو اللہ کے ڈر سے روتا ہے میرا رب اسے جہنم سے دور کر دیتا ہے, جنت کے آغوش عطا کر دیتا ہے. اور فرمایا وہ جہنم میں ایسے دوبارہ نہیں لوٹ سکتا جس طرح کے کسی بکری کے تھنوں سے نکلا ہوا دودھ واپس نہیں ہوتا ہے. یہ میرے کریم آقا نے درس دیا ہے کہ ایک قطرہ بھی جو رب کے خوف سے نکل پڑا وہ زندگی کے سارے گناہوں کو دھو کر رکھ دیتا ہے. اور کذالک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, قرآن کی آیت ہے. قرآن سنتے ہو نا, کذالک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جو اللہ کا ڈر رکھنے والے ہیں, جو رب سے پیار کرنے والے ہیں, ہم ان کی زندگی کی خطاؤں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتے ہیں. یہ میرے رب کا اعلان ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں لاکھوں گناہ کیے ہیں, ایک دفعہ جھک جاؤ میرا رب تمہاری زندگی کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا. تو یہی آج کا پیغام ہے. اللہ کریم ہمیں خالصتاً اپنی رضا کے لیے اپنے محبوب مصطفیٰ کی نگاہ ناز کے بغیر اپنے حضور اپنے پشیمانی کے ساتھ اپنی پریشانی کو جھکانے کی ہمت اور توفیق عطا فرمائے. آج بہت بڑا مشکل وقت ہے. میں نے پہلے جو بیان